رومان شاہ اس وقت اتنے غصے میں تھا کہ اسے اپنے ہاتھ میں چبھے ہوئے شیشے کا بھی درد نہیں ہو رہا تھا اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے بہتا ہوا خون نظر آ رہا تھا۔ خون کے قطرے نیچے فرش پر گر رہے تھے جو کافی جگہ گیلی کر چکے تھے، مگر رومان شاہ اس وقت اپنے درد کو اگنور کیے ہوئے غصے میں بیٹھا ہوا تھا۔ رومان شاہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اگر میرب اس کے سامنے ہوتی تو اس کا گلا دبا دیتا۔ گڈ مارننگ بیوی، میرا فون اٹھاؤ۔ مرحا کے نمبر پہ اے سی پی شاہ میر کی کئی کالز آ چکی تھیں، مگر وہ بیل کو بند کیے ہوئے فون کو اپنے ہاتھوں میں لے کر صوفے پر ڈری ہوئی بیٹھی تھی۔ اب اس کے واٹس ایپ پر شاہ میر کا وائس آیا تھا، اللہ جی یہ کس کو میرے پیچھے لگا دیا ہے۔ مرحا شاہ میر کا وائس میسیج سن کر ڈری ہوئی صوفے پر بیٹھی ہوئی بول رہی تھی۔ ڈر کے مارے مرحا کی ہتھیلیاں پسینے سے تر ہو گئی تھیں۔ مرحا فون کی طرف دیکھے جا رہی تھی کہ جیسے اے ایس پی شاہ میر فون سے نکل کر ابھی باہر آ جائے گا۔ میرے خیال سے اب تو تم میرا نمبر اور میری آواز دونوں کو پہچان چکی ہو، تو بیوی بہتر ہے کہ میرا فون بنا دھمکی کے اٹھاؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ شاہ میر نے اپنا وائس میسیج سین ہوا دیکھ لیا تھا۔ اب اس نے ٹیکسٹ لکھ کر بھیجا تھا، کہاں پھنس گئی میں۔ مرحا اس وقت رو دینے والی صورت بنائے ہوئے فون کو اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مجھے فون کرتے ہی کیوں ہیں، اور دوسری بات یہ کہ مجھے بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں سوائے آپ کا فون سننے کے۔ مرحا نے اپنی طرف سے بہت تڑکتی بھڑکتی آواز میں جواب دیا تھا، مگر اس کی آواز اتنا ڈر اور معصومیت تھی کہ ایس پی کے لبوں پر ہنسی بکھر گئی۔ ذرا میں بھی تو سنوں کہ میری بیوی کو اور کون کون سے ضروری کام ہوتے ہیں۔ آپ مجھے بار بار بیوی کہہ کر مت بلایا کریں، مجھے بہت غصہ آتا ہے، مگر مجھے بہت اچھا لگتا ہے تمہیں بار بار اپنی بیوی کہنا۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ جب تم رخصت ہو کر میرے پاس آ جاؤ گی تب بھی روز میں تمہیں بیوی ہی کہا کروں گا۔ قسم سے میری تو زبان میٹھی ہو جاتی ہے تمہیں بیوی کہنے سے۔ وہ اپنی عنابی لبوں سے مسکرا رہا تھا۔ میں رخصت ہو کر آپ کے پاس کبھی نہیں آؤں گی، اور نہ ہی میرا بھائی ایسا ہونے دے گا۔ تمہارے بھائی کی تو ایسی کی تیسی، میں دیکھتا ہوں کیسے میری بیوی کو میرے پاس آنے سے روکتا ہے۔ اگر گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلا، یہ مت بھولنا تم دونوں بھائی بہن کہ میں ایک پولیس والا ہوں۔ میرا دماغ سیدھے کاموں سے کہیں زیادہ الٹے کاموں میں چلتا ہے۔ کیا کریں گے آپ؟ وہ ڈری ہوئی سی اٹک اٹک کر بولی تھی۔ تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ مرحا نے ٹک سے فون بند کر دیا۔ وہ اپنے عنابی لبوں سے کھلکھلا کر ہنس دیا تھا۔ میری ڈرپوک بیوی، کیا بنے گا تمہارا؟ شوہر کے سینے میں شیر کا دل جو دشمنوں کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو جاتا ہے، ڈر جس کے پاس ہو کر نہیں گزرتا۔ اور بیوی، تمہارے سینے میں تو چڑیا کا دل ہے جو ذرا سی اونچی آواز پر لرز اٹھتا ہے۔ بہت انٹرسٹنگ ہوگی ہماری زندگی۔ جب بھی آپ ڈر کر اور گھبرا کر سہم جایا کریں گی، میں آپ کو اپنے مضبوط بازوؤں میں چھپا کر اپنے سینے سے لگا لوں گا۔ ماشاء اللہ سر جی، بہت بہت مبارک ہو۔ بہادر اور باقی ٹیم بہت خوشی سے اے ایس پی کو مبارکباد دے رہی تھی۔ سر جی، آپ کی شادی کی خوشی میں ہم لوگوں نے بہت اچھی والی ٹریٹ لینی ہے۔ ہاں بہادر، فکر مت کرو، جیسے ٹریٹ مانگو گے ویسے ہی ملے گی۔ اس وقت وہ اتنا خوش تھا کہ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ ہر طرف مٹھائیاں بانٹے، کیونکہ مرحا کی صورت میں اسے اپنی من پسند شریک حیات ملنے جا رہی تھی۔ سر جی، کب کر رہے ہیں شادی؟ بہادر نے ان سے پوچھا۔ بہادر، انشاءاللہ بہت جلدی تم لوگوں کو خوشخبری سناؤں گا۔ واہ سر جی، آپ نے تو چھکا لگا دیا، چپ چاپ سے پلاننگ کر لی اور ہمیں بتایا بھی نہیں۔ ہائے بہادر، کیسے بتاؤں کہ مجھے خود ہی نہیں پتہ چلا کب وہ چھوٹی اور نازک سی لڑکی میرے دل میں آ کر دل چرا لے گئی۔ اے ایس پی سوچتے ہوئے مسکرایا۔ امی جان، آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں مرحا کو اس کمینے اے ایس پی کے ساتھ میں کبھی بھی رخصت نہیں کروں گا۔ رومان شاہ، تم میری بات کو رد کر رہے ہو۔ امی جان، اللہ نہ کرے کہ میں آپ کی بات کو رد کروں۔ کیوں آپ مجھے گناہ گار کر رہی ہیں؟ رومان شاہ کی ماں کو آج اے ایس پی شاہ میر کی فون آیا تھا، اور اس نے بہت تحمل کے ساتھ رومان شاہ کی ماں سے مرحا کی رخصتی مانگی تھی۔ رومان شاہ کی ماں نے پہلے تو وہی ریزن دیا کہ مرحا کی ابھی پڑھائی مکمل نہیں ہوئی، مگر اس کے بعد جب شاہ میر نے یہ کہا کہ رخصتی سے مرحا کی پڑھائی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، وہ شادی کے بعد بھی اپنی اسٹڈی جاری رکھ سکتی ہے، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ ماں جی، آپ اپنی بیٹی کی طرف سے بے فکر ہو جائیں،
میں آپ کی بیٹی کو ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ بے شک کہ میرے اور رومان شاہ کے بیچ میں ایک عجیب سا رشتہ قائم ہو گیا ہے، تلخی بڑھ گئی ہے، مگر میرے لیے آپ میری ماں کے برابر ہیں۔ میں ہمیشہ آپ کی اتنی ہی عزت کروں گا جتنی میں اپنی ماں کی کرتا ہوں۔ آپ مجھ پر اعتبار کر سکتی ہیں۔ اس سے ایک تو میرب اور رومان شاہ کا رشتہ مضبوط ہو جائے گا، اور آپ رومان شاہ کی ماں ہیں تو آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہوگا کہ رومان شاہ بہت ضدی شخص ہے، اور اگر میرا میرے ساتھ ہوگی تو شاید رومان شاہ اچھے سے اپنا گھر میرب کے ساتھ بسا لے گا۔ رومان شاہ کی ماں کو ایس پی شاہ میر سے بات کرتے ہوئے کہیں بھی ایسا فیل نہیں ہوا تھا کہ وہ میرا سے رومان شاہ کا کوئی بدلہ لینے کے لیے رخصتی کروا رہا ہے۔ اس لیے اب وہ رومان شاہ سے میرا کی رخصتی پر زور دے رہی تھی، اور رومان شاہ اس وقت بہت غصے میں تھا۔ اسے اپنی ماں کی رخصتی والی ضد کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بیٹا، میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میرا کو شاہ میر کے ساتھ رخصت کر دوں گی، اور میں چاہتی ہوں کہ تم بھی راضی خوشی میرا کو رخصت کرو۔ امی جان، میں میرا کو باپ بن کر ہی رخصت کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ یوں زبردستی اس گھٹیا انسان کے ساتھ میری بہن کو رخصت کرنے کا فیصلہ نہ لیتی، مگر اب تو آپ فیصلہ لے چکی ہیں، تو امی جان اب میری کسی بھی بات کا کوئی اہمیت نہیں ہے۔ رومان شاہ، ایسی بات نہیں ہے، میرے بیٹے کی باتوں کی بہت اہمیت ہے میرے لیے، مگر بیٹا اس وقت یہی مناسب ہے کہ ہم میرا کی بدنامی نہ ہونے دیں اور اسے شاہ میر کے ساتھ رخصت کر دیں۔ تو ٹھیک ہے امی، میں اس رخصتی میں شامل نہیں ہوں گا۔ رومان شاہ کی ماں ایک سمجھدار خاتون تھی۔ اس کو اپنے بیٹے کی ضد کا بہت اچھے سے پتہ تھا۔ وہ جانتی تھی کہ رومان شاہ اس ضد پر اڑ گیا ہے تو وہ سچ میں میرا کی رخصتی اپنے ہاتھوں سے نہیں کرے گا۔ اب دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی تھی، مگر رومان شاہ کا فیصلہ نہیں بدل سکتا تھا، اور رومان شاہ کی ماں بنا اپنے بیٹے کے اس کی بہن کی رخصتی کبھی نہیں کر سکتی تھی، اور وہ بھی وہ بیٹا جو اپنی ماں پر جان نچھاور کرتا تھا، ماں کے حکم کو سر آنکھوں پر رکھتا تھا۔ اس لیے اب رومان شاہ کی ماں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ فی الحال وہ شاہ میر کو سمجھا کر میرب کو رخصت کروا کر لے آئیں گی، اور اس کے بعد جب میرا کی پڑھائی مکمل ہو جائے گی تو پھر میرا کی رخصتی کروا دیں گی، اس امید پر کہ تب تک شاید حالات بھی کچھ بہتر ہو جائیں گے اور رومان شاہ بھی اپنی ضد چھوڑ دے گا۔ امی جان، میں یہ وعدہ نہیں کر سکتا کیونکہ میں میرا کو اس شخص کے ساتھ برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ تو امی جان، میں وعدہ کیسے کر لوں؟ تو رومان، سیدھا سیدھا جواب دو کہ تمہیں میرا کوئی فیصلہ منظور نہیں ہے۔ ویسے بھی زندگی میں آج تک میرے فیصلوں کو کون سی اہمیت دی گئی ہے جو آج میں یہ امید لگا کر بیٹھی ہوں کہ میرا بیٹا میرے فیصلے کی عزت کرے گا۔ امی جان پلیز، آپ یوں مجھے ایموشنل کر کے میرے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں۔ نہیں رومان بیٹا، میں کون ہوتی ہوں تمہارے ساتھ زیادتی کرنے والی؟ رومان شاہ کی ماں ٹوٹے ہوئے لہجے سے رومان شاہ سے بول رہی تھی۔ ٹھیک ہے امی جان، اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے تو میرا کی پڑھائی مکمل ہوتے ہی اس کی رخصتی کر دوں گا، مگر فی الحال مجھے کل ہر صورت میں میرب کی رخصتی چاہیے۔ اب بہتر ہے کہ آپ خود اس کے گھر والوں سے بات کر لیں، نہیں تو میں اپنے طریقے سے اس کے بھائی سے بات کر لوں گا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اب تمہیں اس کے ساتھ کوئی بد اخلاقی کرنے کی، میں اپنے طریقے سے میرب کے گھر والوں سے بات کر لوں گی۔ اب جاہلوں کے بھی اخلاق بتائے جائیں گے، رومان شاہ اپنے منہ میں بڑبڑایا۔ مگر آنٹی، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو میرا کو رخصتی کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ شاہ میر بیٹا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ رومان شاہ کی ضد ہے کہ وہ میرا کی پڑھائی پوری ہونے کے بعد ہی اسے رخصت کرے گا۔ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ اس کمینے کی ضد ہوگی، شاہ میر نے غصے سے اپنے دماغ میں سوچا تھا۔ اگر ایسی بات ہے آنٹی تو پڑھائی تو ابھی میرب کی بھی پوری نہیں ہوئی، تو پھر میں میرب کی رخصتی کیسے کر دوں؟ رومان شاہ کو بھی بولیں کہ وہ انتظار کرے میرب کی پڑھائی پوری ہونے تک۔ شاہ میر بیٹا، آج صبح تم نے فون کر کے مجھ سے یہ بات کہی تھی کہ میں بالکل تمہاری ماں کی جیسی ہوں، تو اپنی ماں کی منت سمجھ کر آپ اپنی ضد چھوڑ دو۔ اگر رومان ضد پر اڑا ہوا ہے تو آپ سمجھدار ہو، فی الحال میرب کی رخصتی کر دو۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ جیسے ہی میرا کی پڑھائی مکمل ہوگی میں خود تمہارے ساتھ اس کی رخصتی کروں گی۔ پلیز بیٹا، میری بات کو سمجھو۔ رومان شاہ کی ماں کے انداز میں اتنی اپنائیت تھی کہ شاہ میر ان کو منہ توڑ جواب نہیں دے سکا۔ مگر آنٹی، کل کو اگر رومان شاہ اپنی بات سے پھر گیا اور اگر اس نے میرا کو میرے ساتھ رخصت کرنے سے منع کر دیا، کسی بھی قسم کا سخت قدم اٹھا سکتا ہوں، اس دن آپ مجھ سے ناراض نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں میرا کو ہر صورت رخصت کر کے اپنے گھر لانا چاہتا ہوں۔ تم اپنی ماں پر یقین رکھو، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ بس فی الحال اس کے لیے ایک ماں کی منت سمجھ کر یہ ضد چھوڑ دو،
بیٹا میرا آپ کی امانت ہے، میرے پاس رہے گی، اس بات کی تسلی رکھو۔ ٹھیک ہے، بول دیجیے اپنے ضدی بیٹے کو کہ میں نے اپنی ماں کے سامنے ہار مانتے ہوئے اس کی بات مان لی ہے۔ کل آپ لوگ سادگی سے آ کر میرب کو رخصت کر کے لے جائیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ رومان شاہ کی ماں شاہ میر کو دعائیں دے رہی تھیں۔ بیٹا انشاءاللہ جس طرح آج تم نے اپنی ماں کا مان رکھا ہے، میں اپنے بیٹے کا یہ مان کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گی، اور میرا کی پڑھائی کے بعد اس کی رخصتی آپ کے ساتھ کر دوں گی۔ شاہ میر نے ایک لمبی سانس لیتے ہوئے فون بند کر دیا۔ چلو بیوی، کچھ مہینے اور مجھ سے دور آزادی سے رہ لو۔ رخصتی بہت ہی سادگی سے کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ رخصتی میں شاہ میر کی طرف سے کچھ قریبی رشتہ دار اور میرب کی دوستیں اور شاہ میر کے چند ایک خاص دوستوں نے شرکت کی تھی، اور رومان شاہ کی طرف سے اس کے دونوں دوست احمد اور ڈاکٹر شاہ زیب اپنی فیملیز کے ساتھ آئے تھے۔ مرحا جب اپنے روم سے تیار ہو کر نکلی تو ڈاکٹر شاہ زیب کی نظریں اس سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ اس نے فل سلور کلر کا فراک پہنا ہوا تھا جس پر موتی اور ستاروں سے بہت ہی نفیس کام کیا گیا تھا۔ گلے میں نفیس سا لاکٹ اور کانوں میں اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ٹاپ پہنے ہوئے تھے، اور ہاف بالوں میں چھوٹا سا کیچر لگایا ہوا تھا۔ سلیقے کے ساتھ سر پہ رکھا ہوا دوپٹہ اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگا رہا تھا۔ میرا ویسے بھی دوپٹے کی بہت پابند تھی کیونکہ وہ رومان شاہ کو سر سے دوپٹہ اتارنے والی لڑکیاں زہر لگتی تھیں۔ میرا کے چہرے پر اتنی معصومیت تھی کہ سامنے صوفے پہ بیٹھا ہوا ڈاکٹر شاہ زیب بظاہر تو رومان شاہ اور احمد سے باتیں کر رہا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار میرا کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ شاہ زیب تو ابھی تک یہی سوچ کر خوش ہو رہا تھا ڈاکٹر شاہ زیب تو اب تک یہی سوچ کر خوش ہو رہا تھا کہ صرف رومان شاہ اپنی رخصتی میرب کے ساتھ کروا رہا ہے اور میرا کو بہت جلد ASP سے آزاد کروا لے گا۔ مگر ڈاکٹر شاہ زیب یہ کہاں جانتا تھا کہ ASP شاہ میر تو اب میرا کی طرف اٹھتی ہوئی کسی کی بھی نظر کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ میرا کے چہرے پر اتنی معصومیت تھی کہ سامنے صوفے پہ بیٹھا ہوا ڈاکٹر شاہ زیب بظاہر تو رومان شاہ اور احمد سے باتیں کر رہا تھا، مگر اس کی نظریں بار بار میرا کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ ڈاکٹر شاہ زیب تو اب تک یہی سوچ کر خوش ہو رہا تھا کہ صرف رومان شاہ اپنی رخصتی میرب کے ساتھ کروا رہا ہے اور میرا کو بہت جلد ASP سے آزاد کروا لے گا، مگر ڈاکٹر شاہ زیب یہ کہاں جانتا تھا کہ ASP تو اب میرا کی طرف اٹھتی ہوئی کسی اور کی نظر بھی برداشت نہیں کر سکتا، اسے چھوڑنا تو دور کی بات ہے۔ میرب دلہن کے روپ میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرب کی ماں کب سے اپنی بیٹی پر دعائیں پڑھ کر بھوک رہی تھیں۔ اسکن کلر کی میکسی پہنے اوپر ڈیپ ریڈ کلر کے دوپٹے میں بہت کھل رہی تھی۔ پارلر والی نے اسے بہت ہی خوبصورت تیار کیا تھا۔ ماتھے پر مانگ ٹیکا، کانوں میں بڑے بڑے جھمکے، گلے میں اس کا نیکلیس، دونوں ہاتھ فل چوڑیوں سے بھرے ہوئے تھے، اور چوڑیوں کے آگے اس نے گلاب پھولوں کے گجرے پہن رکھے تھے، اور رومان شاہ کے سامنے چھوٹی سی دلہن لگ رہی تھی۔ اور رومان شاہ جو 6 فٹ کو ٹچ کرتی ہوئی ہائٹ کا مالک تھا، کثرتی جسم، اس پر چوڑی چھاتی، اس کی مردانہ شخصیت کو اور بھی نکھارتی تھی۔ اس وقت اس کی وائٹ پیپر کاٹن کا سوٹ پہن رکھا تھا، اس پر بلیک واسکٹ پہن کر وہ ظالم اتنا ڈیشنگ لگ رہا تھا کہ میرب کی دوستیں تو رشک سے اس کے ساتھ بیٹھی میرب کو دیکھے جا رہی تھیں۔ میرب یار، کیا شہزادہ پسند کیا ہے تم نے؟ صبا نے بڑی حسرت سے رومان شاہ کو دیکھتے ہوئے میرب کے کان میں سرگوشی کی۔ اس پر ظالم کا کڑا ہوا مزاج اور مغرور چہرہ اس کی پرسنالٹی کو بہت ہی سوٹ کر رہا ہے۔ آخر میرب شاہ کی پسند ہے، سب سے الگ تو ہوگی۔ میرب نے بھی اتراتے ہوئے صبا کے کان میں سرگوشی کی۔ ملک زبیر کا گارڈن بہت وسیع تھا اور بہت ہی خوبصورت تھا، اس لیے سارا ارینجمنٹ گھر میں ہی گارڈن میں کیا گیا تھا۔ میرب ملک صاحبہ، یہ تو جب تم میرے ساتھ رہو گی میں تمہاری زندگی جہنم بناؤں گا، تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہاری پسند تو سچ میں بہت ہی اعلیٰ ہے۔ تم نے کیا چیز پسند کی ہے یہ تو تمہیں ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ اپنے دلکش لبوں سے طنزیہ مسکراتا ہوا سوچ رہا تھا۔ صبا اور میرب کی سرگوشیاں رومان شاہ سن چکا تھا۔ رومان شاہ اپنے دل میں میرب سے نفرت کی آگ اپنے سینے میں بھڑکائے ہوئے بظاہر شانت بیٹھا ہوا تھا۔ کھانا شروع ہو چکا تھا، سب لوگ کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ رومان شاہ کی ماں گھر سے رومان شاہ کو اپنی قسمیں دے کر لے کر آئی تھی کہ وہاں پر جا کر تم نے کوئی فساد کھڑا نہیں کرنا۔
جس کی وجہ سے رومان شاہ اپنے غصے کو دبائے ہوئے چپ چاپ میرب کو اپنے پہلو میں بٹھائے ہوئے بیٹھا تھا، ورنہ اس کا دل تو یہ کر رہا تھا کہ وہ ایک منٹ میں اس سارے تماشے کو ختم کر کے میرب کو بازو سے گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے جائے۔ امی، میرے ڈریس پر سالن گر گیا ہے۔ لڑکی، تمہارے ہوش ٹھکانے کیوں نہیں ہوتے؟ اپنے اوپر سالن گرا لیا۔ امی جان، میں نے سالن نہیں گرایا، وہ جو سامنے بچی کھیل رہی ہے اس نے گرایا ہے۔ مرحا اپنی ماں کی ڈانٹ سن کے منہ بناتے ہوئے بولی، یہ جانے بغیر کہ کوئی دور کھڑا ہوا اسے دیکھ کر بہت خوش ہو رہا ہے، کیونکہ یہ سب اسی کی پلاننگ کا حصہ تھا۔ یہ سب کچھ شامیر نے پلاننگ کی تھی۔ وہ بچی شامیر ہی کی رشتہ دار تھی۔ اس کو بطور رشوت اس نے بہت ساری چاکلیٹس دی تھیں اور اسے کہا تھا کہ اسے مرحا پر سالن گرانا ہے۔ کیا ہوا بہن جی، کیوں ہماری بیٹی کو ڈانٹ رہی ہیں؟ شامیر کی ماں مرحا کی ماں کے پاس آ کر مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھیں۔ کچھ نہیں بہن جی، بس اس کے ڈریس کے اوپر سالن گر گیا ہے، اس وجہ سے ناراض ہو رہی تھی۔ اس میں ناراض ہونے والی کیا بات ہے؟ آؤ بیٹا میرے ساتھ، میں ابھی واش کروا دیتی ہوں۔ نہیں آنٹی، رہنے دیں، میں گھر جا کر لوں گی۔ مرحا کے بھائی کے سخت آرڈر تھے کہ تم امی کے پاس رہو گی۔ بیٹا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی آپ کی امی جیسی ہوں۔ کل کو بیٹا ہم دونوں نے ساتھ ہی تو رہنا ہے، تو اس لیے گھبراؤ مت، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ آؤ اور میرے ساتھ چلو۔ مرحا کی ماں نے اس کے ساتھ مرحا کو جانے کی اجازت دے دی تھی۔ شامیر کی ماں نے مرحا کو میرب کی ایک شرٹ پہننے کے لیے دی تھی۔ بیٹا آپ یہ پہن لیں اور یہاں روم میں میرا ویٹ کریں، میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کا ڈریس صاف کروا کر آتی ہوں۔ پاپا، آپ کی بیگم میری بیوی کا ڈریس صاف کروانے کے لیے میڈ کے پاس اپنے روم میں گئی ہیں اور مرحا اس وقت میرب کے روم میں ہے، اور یہ سب کچھ تم مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ شامیر جو اپنے پاپا کو فون کرتا ہوا سیڑھیاں اوپر چڑھ رہا تھا، میرب کے روم کی طرف جا رہا تھا۔ پاپا آپ اتنے تو شامیر جو اپنے پاپا کو فون کرتا ہوا سیڑھیوں پر چڑھتا ہوا اوپر میرب کے روم میں جا رہا تھا۔ پاپا آپ اتنے تو معصوم نہیں ہیں کہ میری بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو۔ اتنے سال پہلے جب خود لو میرج کی تھی تو میرے خیال سے اس وقت آپ اپنے بیٹے کے جذبات بھی سمجھ سکتے ہوں گے۔ مجھے اپنی بیوی سے کچھ بات کرنی ہے، اس لیے آپ اپنی بیوی کو جب تک میں نہ کہوں اس طرف نہیں آنے دیں گے۔ ملک زبیر اور شامیر آپس میں بہت فرینڈ تھے اور ان باپ بیٹوں میں بہت اچھی دوستی تھی، اس لیے شامیر بہت آسانی سے اپنے باپ کے ساتھ اپنے دل کی ہر بات کر لیتا تھا۔ شرم کرو شامیر، اس کا بھائی اس وقت یہیں موجود ہے اور تم اس کے مزاج سے اچھی طرح واقف ہو۔ میں ڈرتا نہیں ہوں اس کے بھائی سے، ویسے بھی وہ نکاح میں ہے، محرم ہوں اس کا، کم سے کم بات تو کر سکتا ہوں۔ رخصتی تو اس بغیرت نے ہونے نہیں دی۔ ٹھیک ہے جاؤ کر لو بات، مگر کوشش کرنا کہ بات جلدی ختم ہونی چاہیے۔ شامیر فون بند کر کے اپنی جیب میں ڈال کر میرب کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور روم کو اندر سے لاک کر دیا۔ مرحا بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی، اسے لگا شاید شامیر کی امی ڈریس صاف کروا کر لے آئی ہیں۔ آنٹی اتنی جلدی صاف ہو گیا؟ مرحا نے کہتے ہوئے اپنا رخ دروازے کی طرف کیا، مگر سامنے شامیر کو دیکھ کر مرحا کے رنگ اڑ گئے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ مرحا نے جلدی سے اپنا دوپٹہ صحیح کیا تھا۔ اپنی بیوی سے ملنے آیا ہوں، اسے دیکھنے آیا ہوں اور ایک ضروری سوال پوچھنے آیا ہوں۔ وہ یہ سب کہتے ہوئے مرحا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پلیز، نہ تو مجھے آپ سے ملنا ہے اور نہ ہی مجھے آپ کے کچھ سوال کا کوئی جواب دینا ہے۔ شامیر کو دیکھ کر مرحا کی اڑی ہوئی ہوائیاں شامیر کے عنابی لبوں پر مسکراہٹ کی وجہ بن گئیں۔ پلیز مجھے جانے دیں، اگر بھائی کو پتہ چلا کہ آپ اور میں روم میں ایک ساتھ ہیں تو بھائی میری جان لے لیں گے۔ وہ اپنے قدم پیچھے کی طرف بڑھا رہی تھی۔ اب آپ ASP شامیر کی بیوی ہیں، کوئی ہاتھ تو لگا کر دکھائیں میری بیوی کو۔ وہ کوئی نہیں، میرے بھائی ہیں، ان کو پورا حق ہے مجھے صحیح اور غلط میں فرق بتانے کا۔ اپنے بھائی کے خلاف مرحا ایک لفظ بھی سننے کی روادار نہیں تھی۔ پلیز مجھے جانے دیں، وہ کہتے ہوئے بڑے بڑے قدم اٹھاتے ہوئے روم کے دروازے کی طرف بھاگی۔ مرحا بات سنو، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ شامیر 2 ہی قدموں میں مرحا کے پاس تھا۔ شامیر دروازے کے ہینڈل پر اپنا ہاتھ رکھے ہوئے کھڑا تھا۔ اس کی 6 فٹ 1 انچ ہائٹ، کثرتی چھاتی، مضبوط سینہ اور اس پر ریگولر جم کرنے سے بنے ہوئے مضبوط ڈولے اس کی شخصیت کو اور بھی نکھار رہے تھے۔ اس کے جسم سے مردانہ پرفیوم کی اٹھتی ہوئی مہک
मिरहा के दिल की धड़कनों में हलचल मचा रही थी। प्लीज़ आप मुझे जाने दो। वो रो रही थी और इसकी भीगी हुई घनी पलकों पर आंसू शबनम की मोतियों की तरह चमक रहे थे। इसका मासूम चेहरा जो डर से और भी खूबसूरत लग रहा था और रोते हुए उसके नाजुक पंखड़ियों जैसे होंठ कांप रहे थे। बीवी, चुप कर जाओ, मुझे इस तरह रोकर तुम और बहका रही हो। मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ, थोड़ी देर के लिए तुम्हारे वजूद को महसूस करना चाहता हूँ। मेरा इरादा तो जल्द अज जल्द तुम्हें अपनी दस्तरस में लाने का था, मगर तुम्हारे अड़ियल भाई की ज़िद ने तुम्हारे और मेरे बीच में अभी कुछ और महीनों की दूरी मुकर्रर कर दी है। मगर बीवी, इस तरह तुम्हारे रोने से तुम्हारा हुस्न और भी कातिल लग रहा है और मुझे अपनी तरफ किसी मैग्नेट की तरह खींच रहा है। बीवी, मुझे आपको अपने करीब करने के पूरे इख्तियार हासिल है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका रोता हुआ हुस्न मुझे मेरे हक़ इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दे। बेहतर है बीवी कि चुप कर जाओ। शामिर इसके नज़दीक होकर अपना चेहरा इसके चेहरे पर झुकाए हुए खड़ा बहुत ही कम आवाज़ से बोल रहा था। मिरहा शामिर के बहके हुए अंदाज को देखकर डर कर पीछे हुई थी। शामिर की मर्दाना शख्सियत और इसके अंदाज को देखकर मिरहा बहुत सहमी हुई थी। मिरहा ने आज तक कभी किसी मर्द को अपने इतने नज़दीक नहीं पाया था, इसीलिए अब बेशक इसके इतने नज़दीक खड़ा शख्स इसका महरम था, मगर फिर भी मिरहा बेहद घबराई हुई और बहुत नर्वस थी। ऊपर से एएसपी की मजबूत पर्सनैलिटी के सामने मिरहा बिल्कुल बच्ची लग रही थी। शामिर के इतने करीब होते हुए जैसे ही डर कर पीछे हुई, शामिर ने इसको कमर के पीछे से हाथ डालकर इसे अपने करीब करते हुए दरवाजे के साथ लगा लिया। ये आप क्या कर रहे हैं? वो तेज़ सांसों के साथ अटक अटक कर बोल रही थी। अपनी बीवी की मौजूदगी को महसूस कर रहा हूँ। मेरा मुझे तुमसे एक सवाल का जवाब चाहिए। प्लीज़ दूर होकर बात करें। वो अपने हाथों से इसके सीने पर जोर देते हुए इसे पीछे करने की कोशिश कर रही थी। नहीं, मुझे तुम्हारे करीब होकर ही बात करनी है, ताकि तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम पर कितना हक़ रखता हूँ। जब चाहूँ, जहाँ चाहूँ तुम पर अपना हक़ जता सकता हूँ। शामिर की जज्बातों से चूर सांसें मिरहा के चेहरे को झुलसा रही थीं।